بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیف لطیف، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کے مسئلے کی فلسفی اور اس کی اصل حقیقت ایسا ایک پیچیدہ امر اور دقیق نکتہ ہے کہ جس کے نہ سمجھنے کے باعث سے اس زمانے اور ایسا ہی درمیانی زمانے کے لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائی ہیں، اور ہمیں نہایت شرم زدہ ہو کر قبول کرنا پڑتا ہے کہ ان خطرناک غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے مخالفوں کو موقع ملا کہ وہ اسلام جیسے پاک اور مقدس مذہب کو، جو سراسر قانون قدرت کا آئینہ اور زندہ خدا کا جلال ظاہر کرنے والا ہے، مورد اعتراض ٹھہراتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جہاد کا لفظ جوہد کے لفظ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کوشش کرنا، اور پھر مجاز کے طور پر دینی لڑائیوں کے لیے بولا گیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں جو لڑائی کو یدھا کہتے ہیں، دراصل یہ لفظ بھی جہاد کے لفظ کا ہی بگڑا ہوا ہے۔ چونکہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے اور تمام زبانیں اسی میں سے نکلی ہیں، اس لیے یدھا کا لفظ جو سنسکرت کی زبان میں لڑائی پر بولا جاتا ہے، دراصل جوہد یا جہاد ہے، اور پھر جیم کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا اور کچھ تصرف کر کے تشدید کے ساتھ بولا گیا۔ اب ہم اس سوال کا جواب لکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جہاد کی کیوں ضرورت پڑی اور جہاد کیا چیز ہے۔ واضح ہو کہ اسلام کو پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا پڑا تھا، اور تمام قومیں اس کی دشمن ہو گئی تھیں۔ جیسا کہ ایک معمولی بات ہے کہ جب ایک نبی یا رسول خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اور اس کا فرقہ لوگوں کو ایک گروہ ہونہار اور راست باز اور باہمت اور ترقی کرنے والا دکھائی دیتا ہے، تو اس کی نسبت موجودہ قوموں اور فرقوں کے دلوں میں ضرور ایک قسم کا بغض اور حسد پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ بالخصوص ہر ایک مذہب کے علماء اور گدی نشین تو بہت ہی بغض ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس مرد خدا کے ظہور سے ان کی آمدنیوں اور وجاہتوں میں فرق آتا ہے۔ ان کے شاگرد اور مرید ان کے دام سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ تمام ایمانی اور اخلاقی اور علمی خوبیاں اس شخص میں پاتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اہل عقل اور تمیز سمجھنے لگتے ہیں کہ جو عزت بخیال علمی شرف اور تقوی اور پرہیزگاری کے ان عالموں کو دی گئی تھی، اب وہ اس کے مستحق نہیں رہے، اور جو معزز خطاب ان کو دیے گئے تھے، جیسے نجم الامت اور شمس الامت اور شیخ المشائخ وغیرہ، اب وہ ان کے لیے موزوں نہیں رہے۔ ان وجوہ سے اہل عقل ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ایمانوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ ناچار ان نقصانوں کی وجہ سے علماء اور مشائخ کا فرقہ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں سے حسد کرتا چلا آیا ہے۔ وجہ یہ کہ خدا کے نبیوں اور ماموروں کے وقت ان لوگوں کی سخت پردہ ہوتی ہے، کیونکہ دراصل وہ ناقص ہوتے ہیں اور بہت ہی کم حصہ نور سے رکھتے ہیں، اور ان کی دشمنی خدا کے نبیوں اور راست بازوں سے محض نفسانی ہوتی ہے، اور سراسر نفس کے تابع ہو کر ضرر رسانی کے منصوبے سوچتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات وہ اپنے دلوں میں محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک پاک دل بندے کو ناحق ایذا پہنچا کر خدا کے غضب کے نیچے آ گئے ہیں، اور ان کے اعمال بھی جو مخالف کارستانیوں کے لیے ہر وقت ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، ان کے دل کی قصوردار حالت کو ان پر ظاہر کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی حسد کی آگ کا تیز انجن عداوت کے گڑھوں کی طرف ان کو کھینچ لیے جاتا ہے۔ یہی اسباب تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کو نہ محض حق کے قبول کرنے سے محروم رکھا، بلکہ سخت عداوت پر آمادہ کر دیا۔ لہٰذا وہ اس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹا دیں، اور چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھوڑے تھے، اس لیے ان کے مخالفوں نے بباعث اس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل میں اور دماغ میں جاگزین ہوتا ہے، جو اپنے تئیں دولت میں، مال میں، کثرت جماعت میں، عزت میں، مرتبے میں دوسرے فرقے سے برتر خیال کرتے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا،
اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آسمانی پودا زمین پر قائم ہو، بلکہ وہ ان راست بازوں کے ہلاک کرنے کے لیے اپنے ناخنوں تک زور لگا رہے تھے اور کوئی دقیقہ آزار رسانی کا اٹھا نہیں رکھا تھا، اور ان کو خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو جائے۔ سو اسی خوف سے جو ان کے دلوں میں ایک رعبناک صورت میں بیٹھ گیا تھا، نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کارروائیاں ان سے ظہور میں آئیں، اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز تک جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کارروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے وفادار بندے اور نوع انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے۔ اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو۔ چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے، پر انہوں نے دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے، پر انہوں نے آہ نہ کی۔ خدا کے پاک اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہیں، بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا، مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی، اور ان صابرانہ اور عاجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن بڑھتی گئی، اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا شکار سمجھ لیا۔ تب اس خدا نے، جو نہیں چاہتا کہ زمین پر ظلم اور بے رحمی حد سے گزر جائے، اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا، اور اس کا غضب شریروں پر بھڑکا، اور اس نے اپنے پاک کلام قرآن شریف کے ذریعے سے اپنے مظلوم بندوں کو اطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں آج سے مقابلے کی اجازت دیتا ہوں، اور میں خدائے قادر ہوں، ظالموں کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حکم تھا جس کا دوسرے لفظوں میں جہاد نام رکھا گیا، اور اس حکم کی اصل عبارت جو قرآن شریف میں اب تک موجود ہے یہ ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی خدا نے ان مظلوم لوگوں کی جو قتل کیے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے فریاد سن لی، اور ان کو مقابلے کی اجازت دی گئی، اور خدا قادر ہے جو مظلوم کی مدد کرے۔ مگر یہ حکم مختص زمان والوقت تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے متعلق تھا جبکہ اسلام میں داخل ہونے والے بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کیے جاتے تھے۔ لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت کے زمانے کے بعد اس مسئلہ جہاد کے سمجھنے میں، جس کی اصل جڑ آیت کریمہ مذکورہ بالا ہے، لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائیں، اور ناحق مخلوق خدا کو تلوار کے ساتھ ذبح کرنا دینداری کا شعار سمجھا گیا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ عیسائیوں کو تو خالق کے حقوق کی نسبت غلطیاں پڑیں، اور مسلمانوں کو مخلوق کے حقوق کی نسبت۔ یعنی عیسائی دین میں تو ایک عاجز انسان کو خدا بنا کر اس قادر قیوم کی حق تلفی کی گئی جس کی مانند نہ زمین میں کوئی چیز ہے اور نہ آسمان میں، اور مسلمانوں نے انسانوں پر نہ حق تلوار چلانے سے بنی نوع انسان کی حق تلفی کی اور اس کا نام جہاد رکھا۔ غرض حق تلفی کی ایک راہ عیسائیوں نے اختیار کی اور دوسری راہ حق تلفی کی مسلمانوں نے اختیار کر لی، اور اس زمانے کی بدقسمتی سے یہ دونوں گروہ ان دونوں قسم کی حق تلفیوں کو ایسا پسندیدہ طریق خیال کرتے ہیں کہ ہر ایک گروہ جو اپنے عقیدے کے موافق ان دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی حق تلفی پر زور دے رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا وہ اس سے سیدھا بہشت ہو جائے گا، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی ذریعہ بہشت کا نہیں۔ اور اگرچہ خدا کی حق تلفی کا گناہ سب گناہوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اس جگہ ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ اس خطرناک حق تلفی کا ذکر کریں جس کی عیسائی قوم مرتکب ہے، بلکہ ہم اس جگہ مسلمانوں کو اس حق تلفی پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو بنی نوع انسان کی نسبت ان سے سرزد ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ جہاد کو جس طرح پر حال کے اسلامی علماء نے، جو مولوی کہلاتے ہیں، سمجھ رکھا ہے،
اور جس طرح وہ عوام کے آگے اس مسئلے کی صورت بیان کرتے ہیں، ہرگز وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ لوگ اپنے پرجوش وعظوں سے عوام وحشی صفات کو ایک درندہ صفت بنا دیں اور انسانیت کی تمام پاک خوبیوں سے بے نصیب کر دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ جس قدر ایسے ناحق کے خون ان نادان اور نفسانی انسانوں سے ہوتے ہیں کہ جو اس راز سے بے خبر ہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے اسلام کو اپنے ابتدائی زمانے میں لڑائیوں کی ضرورت پڑی تھی، ان سب کا گناہ ان مولویوں کی گردن پر ہے کہ جو پوشیدہ طور پر ایسے مسئلے سکھاتے رہتے ہیں جن کا نتیجہ دردناک خون ریزیاں ہیں۔ یہ لوگ جب حکام وقت کو ملتے ہیں تو اس قدر سلام کے لیے جھکتے ہیں کہ گویا سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جب اپنے ہم جنسوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بار بار اصرار ان کا اسی بات پر ہوتا ہے کہ یہ ملک دارالحرب ہے، اور اپنے دلوں میں جہاد کرنا فرض سمجھتے ہیں، اور تھوڑے ہیں جو اس خیال کے انسان نہیں ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس عقیدہ جہاد پر جو سراسر غلط اور قرآن اور حدیث کے برخلاف ہے اس قدر جمے ہوئے ہیں کہ جو شخص اس عقیدے کو نہ مانتا ہو اور اس کے برخلاف ہو اس کا نام دجال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی مدت سے اسی فتوے کے نیچے ہوں، اور مجھے جو اس ملک کے بعض مولویوں نے دجال اور کافر قرار دیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے قانون سے بھی بے خوف ہو کر میری نسبت ایک چھپا ہوا فتویٰ شائع کیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور اس کا مال لوٹنا بلکہ عورتوں کو نکال کر لے جانا بڑے ثواب کا موجب ہے، اس کا سبب کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ میرا مسیح موعود ہونا اور ان کے جہادی مسائل کے مخالف باز کرنا اور ان کے خونی مسیح اور خونی مہدی کے آنے کو، جس پر ان کو لوٹ مار کی بڑی بڑی امیدیں تھیں، سراسر باطل ٹھہرانا ان کے غضب اور عداوت کا موجب ہو گیا۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ در حقیقت یہ جہاد کا مسئلہ جیسا کہ ان کے دلوں میں ہے صحیح نہیں ہے، اور اس کا پہلا قدم انسانی ہمدردی کا خون کرنا ہے۔ یہ خیال ان کا ہرگز صحیح نہیں ہے کہ جب پہلے زمانے میں جہاد روا رکھا گیا ہے تو پھر کیا وجہ کہ اب حرام ہو جائے؟ اس کے ہمارے پاس دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خیال قیاس ما الفارق ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کسی پر تلوار نہیں اٹھائی بجز ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے تلوار اٹھائی اور سخت بے رحمی سے بے گناہ اور پرہیزگار مردوں اور عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور ایسے درد انگیز طریقوں سے مارا کہ اب بھی ان قصوں کو پڑھ کر رونا آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ اسلام میں ایسا ہی جہاد تھا جیسا کہ ان مولویوں کا خیال ہے، تاہم اس زمانے میں وہ حکم قائم نہیں رہا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب مسیح موعود ظاہر ہو جائے گا تو سیفی جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ مسیح نہ تلوار اٹھائے گا اور نہ کوئی اور زمینی ہتھیار ہاتھ میں پکڑے گا، بلکہ اس کی دعا اس کا حربہ ہوگی اور اس کی عقد ہمت اس کی تلوار ہوگی۔ وہ صلح کی بنیاد ڈالے گا اور بکری اور شیر کو ایک ہی گھاٹ پر اکٹھے کرے گا، اور اس کا زمانہ صلح اور نرمی اور انسانی ہمدردی کا زمانہ ہوگا۔ ہائے افسوس، کیوں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ 1300 برس ہوئے کہ مسیح موعود کی شان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلمہ یضع الحرب جاری ہو چکا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ مسیح موعود جب آئے گا تو لڑائیوں کا خاتمہ کر دے گا، اور اسی کی طرف اشارہ اس قرآنی آیت کا ہے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یعنی اس وقت تک لڑائی کرو جب تک کہ مسیح کا وقت آ جائے۔ یہی تضع الحرب اوزارہا ہے۔ دیکھو صحیح بخاری میں موجود ہے، جو قرآن شریف کے بعد اصح الکتب مانی گئی ہے۔ اس کو غور سے پڑھو۔ اے اسلام کے عالموں اور مولویوں، میری بات سنو، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب جہاد کا وقت نہیں ہے۔ خدا کے پاک نبی کے نافرمان مت بنو۔ مسیح موعود جو آنے والا تھا آ چکا، اور اس نے حکم بھی دے دیا کہ آئندہ مذہبی جنگوں سے جو تلوار اور کشت و خون کے ساتھ ہوتی ہیں باز آ جاؤ۔ تو اب بھی خون ریزی سے باز نہ آنا اور ایسے وعظوں سے منہ بند نہ کرنا طریقہ اسلام نہیں ہے۔ جس نے مجھے قبول کیا ہے وہ نہ صرف ان وعظوں سے منہ بند کرے گا بلکہ اس طریق کو نہایت برا اور موجب غضب الہی جانے گا۔ اس جگہ ہمیں یہ بھی افسوس سے لکھنا پڑا کہ جیسا کہ ایک طرف جاہل مولویوں نے اصل حقیقت جہاد کی مخفی رکھ کر
لوٹ مار اور قتل انسان کے منصوبے عوام کو سکھائے اور اس کا نام جہاد رکھا ہے، اسی طرح دوسری طرف پادری صاحبوں نے بھی یہی کارروائی کی اور ہزاروں رسالے اور اشتہار اردو اور پشتو وغیرہ زبانوں میں چھپوا کر ہندوستان اور پنجاب اور سرحدی ملکوں میں اس مضمون کے شائع کیے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے اور تلوار چلانے کا نام اسلام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے جہاد کی دو گواہیاں پا کر، یعنی ایک مولویوں کی گواہی اور دوسری پادریوں کی شہادت، نے وحشیانہ جوش میں ترقی کی۔ میرے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری محسن گورنمنٹ ان پادری صاحبوں کو اس خطرناک افطرا سے روک دے جس کا نتیجہ ملک میں بے امنی اور بغاوت ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ پادریوں کے ان بے جا افطراؤں سے اہل اسلام دین اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں، ان وعظوں کا ہمیشہ یہی نتیجہ ہوگا کہ عوام کے لیے مسئلہ جہاد کی ایک یاد دہانی ہوتی رہے گی اور وہ سوئے ہوئے جاگ اٹھیں گے۔ غرض اب جب مسیح موعود آ گیا تو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاد سے باز آوے۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو شاید اس غلط فہمی کا کسی قدر عذر بھی ہوتا، مگر اب تو میں آ گیا اور تم نے وعدے کا دن بھی دیکھ لیا۔ اس لیے اب مذہبی طور پر تلوار اٹھانے والوں کا خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں۔ جو شخص آنکھیں رکھتا ہے اور حدیثوں کو پڑھتا اور قرآن کو دیکھتا ہے، وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریق جہاد جس پر اس زمانے کے اکثر وحشی کار بند ہو رہے ہیں، یہ اسلامی جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ نفس امارہ کے جوشوں سے یا بہشت کی طمع خام سے ناجائز حرکات ہیں جو مسلمانوں میں پھیل گئے ہیں۔ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خود سبقت کر کے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ ایک زمانہ دراز تک کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھایا اور اس قدر صبر کیا جو ہر انسان کا کام نہیں، اور ایسا ہی آپ کے اصحاب بھی اسی اعلیٰ اصول کے پابند رہے، اور جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دکھ اٹھاؤ اور صبر کرو، ایسا ہی انہوں نے صدق اور صبر دکھایا۔ وہ پیروں کے نیچے کچلے گئے، انہوں نے دم نہ مارا، ان کے بچے ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، وہ آگ اور پانی کے ذریعے سے عذاب دیے گئے، مگر وہ شر کے مقابلے سے ایسے باز رہے کہ گویا وہ شیرخوار بچے ہیں۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ دنیا میں تمام نبیوں کی امتوں میں سے کسی ایک نے بھی باوجود قدرت انتقام ہونے کے خدا کا حکم سن کر ایسا اپنے تئیں عاجز اور مقابلے سے دستخوش بنا لیا جیسا کہ انہوں نے بنایا؟ کس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسا گروہ ہوا ہے جو باوجود بہادری اور جماعت اور قوت بازو اور طاقت مقابلہ اور پائے جانے تمام لوازم مردی اور مردانگی کے پھر خونخوار دشمن کی ایذا اور زخم رسانی پر 13 برس تک برابر صبر کرتا رہا؟ ہمارے سید و مولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ صبر کسی مجبوری سے نہیں تھا، بلکہ اس صبر کے زمانے میں بھی آپ کے جانثار صحابہ کے وہی ہاتھ اور بازو تھے جو جہاد کے حکم کے بعد انہوں نے دکھائے، اور بسا اوقات 1000 جوان نے مخالف کے 1,00,000 سپاہی نبرد آزما کو شکست دے دی۔ ایسا ہوا تا لوگوں کو معلوم ہو کہ جو مکے میں دشمنوں کی خون ریزیوں پر صبر کیا گیا تھا، اس کا باعث کوئی بزدلی اور کمزوری نہیں تھی، بلکہ خدا کا حکم سن کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ بے شک ایسا صبر انسانی طاقت سے باہر ہے، اور گو ہم تمام دنیا اور تمام نبیوں کی تاریخ پڑھ جائیں تب بھی ہم کسی امت میں اور کسی نبی کے گروہ میں یہ اخلاق فاضلہ نہیں پاتے، اور اگر پہلوں میں سے کسی کے صبر کا قصہ ہم سنتے بھی ہیں تو فی الفور دل میں گزرتا ہے کہ قرائن اس بات کو ممکن سمجھتے ہیں کہ اس صبر کا موجب دراصل بزدلی اور عدم قدرت انتقام ہو، مگر یہ بات کہ ایک گروہ جو در حقیقت سپاہیانہ ہنر اپنے اندر رکھتا ہو اور بہادر اور قوی دل کا مالک ہو، اور پھر وہ دکھ دیا جائے اور اس کے بچے قتل کیے جائیں اور اس کو نیزوں سے زخمی کیا جائے، مگر پھر بھی وہ بدی کا مقابلہ نہ کرے، یہ وہ مردانہ صفت ہے جو کامل طور پر یعنی 13 برس برابر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ظہور میں آئی۔ اس قسم کا صبر جو ہر دم سخت بلاؤں کا سامنا تھا، جس کا سلسلہ 13 برس کی دراز مدت تک لمبا تھا، در حقیقت بے نظیر ہے، اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ہمیں بتلا دے کہ گزشتہ راست بازوں میں اس قسم کے صبر کی نظیر کہاں ہے۔
اور اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قدر ظلم جو صحابہ پر کیا گیا، ایسے ظلم کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی تدبیر بچنے کی ان کو نہیں بتلائی، بلکہ بار بار یہی کہا کہ ان تمام دکھوں پر صبر کرو، اور اگر کسی نے مقابلے کے لیے کچھ عرض کیا تو اس کو روک دیا اور فرمایا کہ مجھے صبر کا حکم ہے۔ غرض ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تاکید فرماتے رہے جب تک کہ آسمان سے حکم مقابلہ آ گیا۔ اب اس قسم کے صبر کی نظیر تم تمام اول و آخر لوگوں میں تلاش کرو، پھر اگر ممکن ہو تو اس کا نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے دستیاب کر کے ہمیں بتلاؤ۔ حاصل کلام یہ کہ جبکہ مسلمانوں کے پاس صبر اور ترک شر اور اخلاق فاضلہ کا یہ نمونہ ہے جس سے تمام دنیا پر ان کو فخر ہے، تو یہ کیسی نادانی اور بدبختی اور شامت اعمال ہے جو اب بالکل اس نمونے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جاہل مولویوں نے، خدا ان کو ہدایت دے، عوام کالانعام کو بڑے دھوکے دیے ہیں اور بہشت کی کنجی اسی عمل کو قرار دے دیا ہے جو صریح ظلم اور بے رحمی اور انسانی اخلاق کے برخلاف ہے۔ کیا یہ نیک کام ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مثلا اپنے خیال میں بازار میں چلا جاتا ہے اور ہم اس قدر اس سے بے تعلق ہیں کہ نام تک نہیں جانتے اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے، مگر تاہم ہم نے اس کے قتل کرنے کے ارادے سے ایک پستول اس پر چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہی دینداری ہے؟ اگر یہ کچھ نیکی کا کام ہے تو پھر درندے ایسی نیکی کے بجا لانے میں انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔ سبحان اللہ، وہ لوگ کیسے راست باز اور نبیوں کی روح اپنے اندر رکھتے تھے کہ جب خدا نے مکے میں ان کو یہ حکم دیا کہ بدی کا مقابلہ مت کرو اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ، پس وہ اس حکم کو پا کر شیرخوار بچوں کی طرح عاجز اور کمزور بن گئے، گویا نہ ان کے ہاتھوں میں زور ہے نہ ان کے بازوؤں میں طاقت۔ بعض ان میں سے اس طور سے بھی قتل کیے گئے کہ 2 اونٹوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے ان کی ٹانگیں مضبوط طور پر ان اونٹوں سے باندھ دی گئیں اور پھر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، پس وہ ایک دم میں ایسے چر گئے جیسے گاجر یا مولی چیری جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں اور خاص کر مولویوں نے ان تمام واقعات کو نظر انداز کر دیا ہے، اور اب وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کا شکار ہے، اور جس طرح ایک شکاری ایک ہرن کا کسی بن میں پتہ لگا کر چھپ چھپ کر اس کی طرف جاتا ہے اور آخر موقع پا کر بندوق کا فائر کرتا ہے، یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں۔ انہوں نے انسانی ہمدردی کے سبق میں سے کبھی ایک حرف بھی نہیں پڑھا، بلکہ ان کے نزدیک خواہ مخواہ ایک غافل انسان پر پستول یا بندوق چلا دینا اسلام سمجھا گیا ہے۔ ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ماریں کھائیں اور صبر کریں؟ کیا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خواہ مخواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے غافل پا کر چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا بندوق سے اس کا کام تمام کریں؟ کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ یوں ہی بے گناہ، بے جرم، بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے جاؤ، اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے کہ ایک شخص جس سے ہماری کچھ سابق دشمنی بھی نہیں بلکہ روشناسی بھی نہیں، وہ کسی دکان پر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے یا اپنے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے، اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پر پستول چلا کر ایک دم میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا۔ یہ طریق کس حدیث میں لکھا ہے یا کس آیت میں مرقوم ہے؟ کوئی مولوی ہے جو اس کا جواب دے؟ نادانوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے اور پھر اس بہانے سے اپنی نفسانی اغراض کو پورا کرنا چاہا ہے۔ یہ محض دیوانگی کے طور پر مرتکب خون ریزی کے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو اسلام نے خدائی حکم سے تلوار اٹھائی، وہ اس وقت اٹھائی گئی کہ جب بہت سے مسلمان کافروں کی تلواروں سے قبروں میں پہنچ گئے۔ آخر خدا کی غیرت نے چاہا کہ جو لوگ تلواروں سے ہلاک کرتے ہیں وہ تلواروں سے ہی مارے جائیں۔ خدا بڑا کریم اور رحیم اور حلیم ہے اور بڑا برداشت کرنے والا ہے، لیکن آخرکار راست بازوں کے لیے غیرت مند بھی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ جبکہ اس زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کو مذہب کے لیے قتل نہیں کرتا تو وہ کس حکم سے نہ کردہ گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں
کیونکہ ان کے مولوی ان بیجا حرکتوں سے جن سے اسلام بدنام ہوتا ہے ان کو منع نہیں کرتے۔ اس گورنمنٹ انگریزی کے ماتحت کس قدر مسلمانوں کو آرام ہے، کیا کوئی اس کو گن سکتا ہے؟ ابھی بتھیرے ایسے لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے کسی قدر سکھوں کا زمانہ دیکھا ہوگا۔ اب وہی بتائیں کہ سکھوں کے عہد میں مسلمانوں اور اسلام کا کیا حال تھا۔ ایک ضروری شعار اسلام کا جو بانگ نماز ہے وہی ایک جرم کی صورت میں سمجھا گیا تھا۔ کیا مجال تھی کہ کوئی اونچی آواز سے بانگ کہتا اور پھر سکھوں کے برچھوں اور نیزوں سے بچ رہتا۔ تو اب کیا خدا نے یہ برا کام کیا جو سکھوں کی بے جا دست اندازیوں سے مسلمانوں کو چھڑایا اور گورنمنٹ انگریزی کی امن بخش حکومت میں داخل کیا، اور اس گورنمنٹ کے آتے ہی گویا نئے سرے سے پنجاب کے مسلمان مشرف با اسلام ہوئے۔ چونکہ احسان کا عوض احسان ہے، اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم اس خدا کی نعمت کو جو ہزار دعاؤں کے بعد سکھوں کے زمانے کے عوض ہم کو ملی ہے یوں ہی رد کر دیں۔ اور میں اس وقت اپنی جماعت کو جو مجھے مسیح موعود مانتی ہے خاص طور پر سمجھاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان ناپاک عادتوں سے پرہیز کریں۔ مجھے خدا نے جو مسیح موعود کر کے بھیجا ہے اور حضرت مسیح ابن مریم کا جامہ مجھے پہنا دیا ہے، اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ شر سے پرہیز کرو اور نوع انسان کے ساتھ حق ہمدردی بجا لاؤ۔ اپنے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ کیا ہی گندا اور ناپاک وہ مذہب ہے جس میں انسان کی ہمدردی نہیں، اور کیا ہی ناپاک وہ راہ ہے جو نفسانی بغض کے کانٹوں سے بھرا ہے۔ سو تم جو میرے ساتھ ہو ایسے مت ہو۔ تم سوچو کہ مذہب سے حاصل کیا ہے؟ کیا یہی کہ ہر وقت مردم آزاری تمہارا شیوا ہو؟ نہیں، بلکہ مذہب اس زندگی کے حاصل کرنے کے لیے ہے جو خدا میں ہے، اور وہ زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں۔ خدا کے لیے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہم درد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ، اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ مگر یہ ایک دن کا کام نہیں۔ ترقی کرو، اس دھوبی سے سبق سیکھو جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے۔ تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی اور ان کا جز بن گئی تھی، کچھ آگ کے صدمات اٹھا کر اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتدا میں تھے۔ یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے، اور تمہاری ساری نجات اس سفیدی پر موقوف ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، یعنی وہ نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرکوں سے پاک کیا گیا۔ دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یضع الحرب، یعنی مسیح جب آ جائے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہم درد بنیں، زمین پر صلح پھیلاویں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا۔ اور اس سے تعجب مت کریں کہ ایسا کیوں کر ہوگا، کیونکہ جیسا کہ خدا نے بغیر توسط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کے لیے حال کی نئی ایجادوں میں زمین کے عناصر اور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا ہے، اور ریل گاڑیوں کو گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ دوڑا کر دکھلایا ہے، ایسا ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کے لیے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے آسمان کے فرشتوں سے کام لے گا۔ بڑے بڑے آسمانی نشان ظاہر ہوں گے اور بہت سی چمکیں پیدا ہوں گی،
جن سے بہت سی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تب آخر میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو خدا کے سوا انسانوں اور دوسری چیزوں کو خدا بنایا گیا تھا یہ سب غلطیاں تھیں۔ سو تم صبر سے دیکھتے رہو، کیونکہ خدا اپنی توحید کے لیے تم سے زیادہ غیرت مند ہے، اور دعا میں لگے رہو، ایسا نہ ہو کہ نافرمانوں میں لکھے جاؤ۔ اے حق کے بھوکو اور پیاسو، سن لو کہ یہ وہ دن ہیں جن کا ابتدا سے وعدہ تھا۔ خدا ان قصوں کو بہت لمبا نہیں کرے گا، اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جب ایک بلند مینار پر چراغ رکھا جائے تو دور دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور یا جب آسمان کے ایک طرف بجلی چمکتی ہے تو سب طرفیں ساتھ ہی روشن ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ان دنوں میں ہوگا، کیونکہ خدا نے اپنی اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے کہ مسیح کی منادی بجلی کی طرح دنیا میں پھر جائے گی یا بلند مینار کے چراغ کی طرح دنیا کے چار گوشے میں پھیلے گی، زمین پر ہر ایک سامان مہیا کر دیا ہے، اور ریل اور تار اور اگن بوٹ اور ڈاک کے احسن انتظاموں اور سیر و سیاحت کے سہل طریقوں کو کامل طور پر جاری فرما دیا ہے۔ سو یہ سب کچھ پیدا کیا گیا تا وہ بات پوری ہو کہ مسیح موعود کی دعوت بجلی کی طرح ہر ایک کنارے کو روشن کرے گی، اور مسیح کا مینارہ جس کا حدیثوں میں ذکر ہے، دراصل اس کی بھی یہی حقیقت ہے کہ مسیح کی ندا اور روشنی ایسی جلد دنیا میں پھیلے گی جیسے اونچے مینارے پر سے آواز اور روشنی دور تک جاتی ہے۔ اس لیے ریل اور تار اور اگن بوٹ اور ڈاک اور تمام اسباب سہولت تبلیغ اور سہولت سفر مسیح کے زمانے کی ایک خاص علامت ہے، جس کا اکثر نبیوں نے ذکر کیا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی عام دعوت کا زمانہ جو مسیح موعود کا زمانہ ہے وہ ہے جب کہ اونٹ بیکار ہو جائیں گے، یعنی کوئی ایسی نئی سواری پیدا ہو جائے گی جو اونٹوں کی حاجت نہیں پڑے گی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ یترک القلاص فلا یسعى علیہا، یعنی اس زمانے میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے، اور یہ علامت کسی اور نبی کے زمانے کو نہیں دی گئی۔ سو شکر کرو کہ آسمان پر نور پھیلانے کے لیے تیاریاں ہیں، زمین میں زمینی برکات کا ایک جوش ہے، یعنی سفر اور حضر میں اور ہر ایک بات میں وہ آرام تم دیکھ رہے ہو جو تمہارے باپ دادوں نے نہیں دیکھے، گویا دنیا نئی ہو گئی۔ بے بہار کے میوے ایک ہی وقت میں مل سکتے ہیں، 6 مہینے کا سفر چند روز میں ہو سکتا ہے، ہزاروں کوسوں کی خبریں ایک ساتھ میں آ سکتی ہیں، ہر ایک کام کی سہولت کے لیے مشینیں اور کلیں موجود ہیں۔ اگر چاہو تو ریل میں یوں سفر کر سکتے ہو جیسے گھر کے ایک بستان سرائے میں۔ پس کیا زمین پر ایک انقلاب نہیں آیا؟ پس جب کہ زمین میں ایک عجوبہ نما انقلاب پیدا ہو گیا، اس لیے خدائے قادر چاہتا ہے کہ آسمان میں بھی ایک عجوبہ نما انقلاب پیدا ہو جائے، اور یہ دونوں مسیح کے زمانے کی نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو میری کتاب براہین احمدیہ کے ایک الہام میں جو آج سے 20 برس پہلے لکھا گیا پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی زمین اور آسمان دونوں ایک گٹھڑی کی طرح بندھے ہوئے تھے جن کے جوہر مخفی تھے، ہم نے مسیح کے زمانے میں وہ دونوں گٹھڑیاں کھول دیں اور دونوں کے جوہر ظاہر کر دیے۔ بالآخر یاد رہے کہ اگرچہ ہم نے اس اشتہار میں مفصل طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ موجودہ طریق غیر مذہب کے لوگوں پر حملہ کرنے کا جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، جس کا نام وہ جہاد رکھتے ہیں، یہ شرعی جہاد نہیں ہے، بلکہ صریح خدا اور رسول کے حکم کے مخالف اور سخت معصیت ہے۔ لیکن چونکہ اس طریق پر پابند ہونے کی بعض اسلامی قوموں میں پرانی عادت ہو گئی ہے، اس لیے ان کے لیے اس عادت کو چھوڑنا آسانی سے ممکن نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص ایسی نصیحت کرے اسی کے دشمن جانی ہو جائیں اور غازیانہ جوش سے اس کا قصہ بھی تمام کرنا چاہیں۔ ہاں ایک طریق میرے دل میں گزرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امیر صاحب والی کابل، جن کا رعب افغانوں کی قوموں پر اس قدر ہے کہ شاید اس کی نظیر کسی پہلے افغانی امیر میں نہیں ملے گی، نامی علماء کو جمع کر کے اس مسئلہ جہاد کو مارز بحث میں لاویں اور پھر علماء کے ذریعے سے عوام کو ان کی غلطیوں پر متنبع کریں، بلکہ اس ملک کے علماء سے چند رسالے پشتو زبان میں تالیف کرا کر عام طور پر شائع کرائیں، تو یقین ہے کہ اس قسم کی کارروائی کا لوگوں پر بہت اثر پڑے گا، اور وہ جوش جو نادان ملا عوام میں پھیلاتے ہیں رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا،
اور یقیناً امیر صاحب کی رعایا کی بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اس ضروری اصلاح کی طرف امیر صاحب توجہ نہیں کریں گے۔ اور آخری نتیجہ اس کا اس گورنمنٹ کے لیے خود زحمتیں ہیں جو ملاؤں کے ایسے فتووں پر خاموش بیٹھی رہے، کیونکہ آج کل ان ملاؤں اور مولویوں کی یہ عادت ہے کہ ایک ادنیٰ اختلاف مذہبی کی وجہ سے ایک شخص یا ایک فرقے کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں، اور پھر جو کافروں کی نسبت ان کے فتوے جہاد وغیرہ کے ہیں وہی فتوے ان کی نسبت بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ پس اس صورت میں امیر صاحب بھی ان فتووں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت یہ ملا لوگ کسی جزوی بات پر امیر صاحب پر ناراض ہو کر ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، اور پھر ان کے لیے بھی وہی جہاد کے فتوے لکھے جائیں جو کفار کے لیے وہ لکھا کرتے ہیں۔ پس بلا شبہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں مومن یا کافر بنانا اور پھر اس پر جہاد کا فتویٰ لکھنا ہے، ایک خطرناک قوم ہے جن سے امیر صاحب کو بھی بے فکر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور بلا شبہ ہر ایک گورنمنٹ کے لیے بغاوت کا سرچشمہ یہی لوگ ہیں۔ عوام بیچارے ان لوگوں کے قابو میں ہیں اور ان کے دلوں کی کل ان کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہیں پھیر دیں اور ایک دم میں قیامت برپا کر دیں۔ پس یہ گناہ کی بات نہیں ہے کہ عوام کو ان کے پنجے سے چھڑا دیا جائے اور خود ان کو نرمی سے جہاد کے مسئلے کی اصل حقیقت سمجھا دی جائے۔ اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ مسلمان رہزنوں اور ڈاکوؤں کی طرح بن جائیں اور جہاد کے بہانے سے اپنے نفس کی خواہشیں پوری کریں۔ اور چونکہ اسلام میں بغیر بادشاہ کے حکم کے کسی طرح جہاد درست نہیں، اور اس کو عوام بھی جانتے ہیں، اس لیے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت سے بے خبر ہیں وہ اپنے دلوں میں امیر صاحب پر یہ الزام لگاویں کہ انہی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا امیر صاحب کا ضرور یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس غلط فتوے کو روکنے کے لیے جہد بلیغ فرماویں، کہ اس صورت میں امیر صاحب کی بریت بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھے گی اور ثواب بھی ہوگا۔ کیونکہ حقوق عباد پر نظر کر کے اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں کہ مظلوموں کی گردنوں کو ظالموں کی تلوار سے چھڑایا جائے۔ اور چونکہ ایسے کام کرنے والے اور غازی بننے کی نیت سے تلوار چلانے والے اکثر افغان ہی ہیں جن کا امیر صاحب کے ملک میں ایک معتدب حصہ ہے، اس لیے امیر صاحب کو خدا تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی امارت کے کارنامے میں اس اصلاح عظیم کا تذکرہ چھوڑ جائیں اور یہ وحشیانہ عادات جو اسلام کی بدنام کنندہ ہیں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو قوم افغان سے چھڑا دیں، ورنہ اب دور مسیح موعود آ گیا ہے۔ اب بہرحال خدا تعالیٰ آسمان سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جیسا کہ زمین ظلم اور ناحق کی خون ریزی سے پر تھی، اب عدل اور امن کی صلح کاری سے پر ہو جائے گی، اور مبارک وہ امیر اور بادشاہ ہیں جو اس سے کچھ حصہ لیں۔ ان تمام تحریروں کے بعد ایک خاص طور پر اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور گو یہ جانتا ہوں کہ ہماری یہ گورنمنٹ ایک عاقل اور زیرک گورنمنٹ ہے، لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر کوئی نیک تجویز جس میں گورنمنٹ اور عامہ خلائق کی بھلائی ہو خیال میں گزرے تو اسے پیش کریں، اور وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ واقعی اور یقینی امر ہے کہ یہ وحشیانہ عادت جو سرحدی افغانوں میں پائی جاتی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی کسی بے گناہ کا خون کیا جاتا ہے، اس کے اسباب جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں دو ہیں۔ اول وہ مولوی جن کے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کر عیسائیوں کو قتل کرنا موجب ثواب عظیم ہے، اور اس سے بہشت کی وہ عظیم الشان نعمتیں ملیں گی کہ وہ نہ نماز سے مل سکتی ہیں، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، اور نہ کسی اور نیکی کے کام سے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ در پردہ عوام الناس کے کان میں ایسے واز پہنچاتے رہتے ہیں، آخر دن رات ایسے وازوں کو سن کر ان لوگوں کے دلوں پر جو حیوانات میں اور ان میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور وہ درندے ہو جاتے ہیں، اور ان میں ایک ذرہ رحم باقی نہیں رہتا، اور ایسی بے رحمی سے خون ریزیاں کرتے ہیں جن سے بدن کانپتا ہے۔ اور اگرچہ سرحدی اور افغانی ملکوں میں اس قسم کے مولوی بکثرت بھرے پڑے ہیں جو ایسے واز کیا کرتے ہیں، مگر میری رائے تو یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان بھی ایسے مولویوں سے خالی نہیں۔ اگر گورنمنٹ عالیہ نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اس ملک کے تمام مولوی اس قسم کے خیالات سے پاک اور مبرہ ہیں، تو یہ یقین بے شک نظر ثانی کے لائق ہے۔ میرے نزدیک اکثر مسجد نشین، نادان، مغلوب الغضب ملا ایسے ہیں کہ ان گندے خیالات سے بری نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسے خیالات خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ہدایت کے موافق کرتے تو ان کو معذور سمجھتا، کیونکہ در حقیقت انسان اعتقادی امور میں ایک طور پر معذور ہوتا ہے، لیکن میں سچ سچ کہتا ہوں
کہ جیسا کہ وہ گورنمنٹ کے احسانات کو فراموش کر کے اس عادل گورنمنٹ کے چھپے ہوئے دشمن ہیں، ایسا ہی وہ خدا تعالیٰ کے بھی مجرم اور نافرمان ہیں، کیونکہ میں مفصل بیان کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہرگز نہیں سکھلاتا کہ ہم اس طرح پر بے گناہوں کے خون کیا کریں، اور جس نے ایسا سمجھا ہے وہ اسلام سے برگشتہ ہے۔ دوسرا سبب ان مجرمانہ خون ریزیوں کا جو غازی بننے کے بہانے سے کی جاتی ہیں، میری رائے میں وہ پادری صاحبان بھی ہیں جنہوں نے حد سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ اسلام میں جہاد فرض ہے، اور دوسری قوموں کو قتل کرنا مسلمانوں کے مذہب میں بہت ثواب کی بات ہے۔ میرے خیال میں سرحدی لوگوں کو جہاد کے مسئلے کی خبر بھی نہیں تھی، یہ تو پادری صاحبوں نے یاد دلایا۔ میرے پاس اس خیال کی تائید میں دلیل یہ ہے کہ جب تک پادری صاحبوں کی طرف سے ایسے اخبار اور رسالے اور کتابیں سرحدی ملکوں میں شائع نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک ایسی وارداتیں بہت ہی کم سنی جاتی تھیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نہیں تھیں۔ بلکہ جب سکھوں کی سلطنت اس ملک سے اٹھ گئی اور ان کی جگہ انگریز آئے تو عام مسلمانوں کو اس انقلاب سے بڑی خوشی تھی، اور سرحدی لوگ بھی بہت خوش تھے۔ پھر جب پادری فنڈل صاحب نے 1849 میں کتاب میزان الحق تالیف کر کے ہندوستان اور پنجاب اور سرحدی ملکوں میں شائع کی، اور نہ فقط اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نسبت توہین کے کلمے استعمال کیے، بلکہ لاکھوں انسانوں میں یہ شہرت دی کہ اسلام میں غیر مذہب کے لوگوں کو قتل کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بڑا ثواب ہے۔ ان باتوں کو سن کر سرحدی حیوانات، جن کو اپنے دین کی کچھ خبر بھی نہیں تھی، جاگ اٹھے اور یقین کر بیٹھے کہ در حقیقت ہمارے مذہب میں غیر مذہب کے لوگوں کو قتل کرنا بڑے ثواب کی بات ہے۔ میں نے غور کر کے سوچا ہے کہ اکثر سرحدی وارداتیں اور پرجوش عداوت جو سرحدی لوگوں میں پیدا ہوئی، اس کا سبب پادری صاحبوں کی وہ کتابیں ہیں جن میں وہ تیز زبانی اور بار بار جہاد کا ذکر لوگوں کو سنانے میں حد سے زیادہ گزر گئیں، یہاں تک کہ آخر میزان الحق کی عام شہرت اور اس کے زہریلے اثر کے بعد ہماری گورنمنٹ کو 1867 میں ایکٹ نمبر 2367 سرحدی اقوام کے غازیانہ خیالات کے روکنے کے لیے جاری کرنا پڑا۔ یہ قانون سرحد کی 6 قوموں کے لیے شائع ہوا تھا، اور بڑی امید تھی کہ اس سے وارداتیں رک جائیں گی، لیکن افسوس کے بعد اس کے پادری عماد الدین امرتسری اور چند دوسرے بد زبان پادریوں کی تیز اور گندی تحریروں نے ملک کی اندرونی محبت اور مصالحت کو بڑا نقصان پہنچایا، اور ایسا ہی اور پادری صاحبوں کی کتابوں نے، جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں، دلوں میں عداوت کا تخم بونے میں کمی نہیں کی۔ غرض یہ لوگ گورنمنٹ عالیہ کی مصلحت کے سخت خارج ہوئے۔ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ کارروائی نہایت قابل تحسین ہوئی کہ مسلمانوں کو ایسی کتابوں کے جواب لکھنے سے منع نہیں کیا، اور اس تیزی کے مقابل پر مسلمانوں کی طرف سے بھی کسی قدر تیز کلامی ہوئی، مگر وہ تیزی گورنمنٹ کی کشادہ دلی پر دلیل روشن بن گئی، اور حد تک آمیز کتابوں کی وجہ سے جن فسادوں کی توقع تھی وہ اس گورنمنٹ عالیہ کی نیک نیتی عادلانہ طریق ثابت ہو جانے کی وجہ سے اندر ہی اندر دب گئی۔ پس اگرچہ ہمیں اسلام کے ملاؤں کی نسبت افسوس سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک غلط مسئلہ جہاد کی پیروی کر کے سرحدی اقوام کو یہ سبق دیا کہ تا وہ ایک محسن گورنمنٹ کے معزز افسروں کے خون سے اپنی تلواروں کو سرخ کیا کریں اور اس طرح ناحق اپنی محسن گورنمنٹ کو ایذا پہنچایا کریں، مگر ساتھ ہی یورپ کے ملاؤں پر بھی جو پادری ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے ناحق تیز اور خلاف واقع تحریروں سے نادانوں کو جوش دلائے، ہزاروں دفعہ جہاد کا اعتراض پیش کر کے وحشی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جما دیا کہ ان کے مذہب میں جہاد ایک ایسا طریق ہے جس سے جلد بہشت مل جاتا ہے۔ اگر ان پادری صاحبوں کے دلوں میں کوئی بدنیتی نہیں تھی تو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع کے جہادوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد سے مقابلہ کر کے اندر ہی اندر سمجھ جاتے اور چپ رہتے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ اس فتنہ عوام کے جوش دلانے کے بڑے محرک اسلامی مولوی ہیں، تاہم ہمارا انصاف ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ کسی قدر اس فتنہ انگیزی میں پادریوں کی وہ تحریریں بھی حصے دار ہیں جن سے آئے دن مسلمان شاکی نظر آتے ہیں۔ افسوس کے بعض جاہل ایک حرکت کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ انگلیشیا کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان مشکلات کے رفع کرنے کے لیے میرے نزدیک احسن تجویز وہی ہے جو حال میں رومی گورنمنٹ نے اختیار کی ہے، اور وہ یہ
کہ امتحاناً چند سال کے لیے ہر ایک فرقے کو قطعاً روک دیا جائے کہ وہ اپنی تحریروں میں اور نیز زبانی تقریروں میں ہرگز کسی دوسرے مذہب کا صراحتاً یا اشارتاً ذکر نہ کرے۔ ہاں، اختیار ہے کہ جس قدر چاہے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے۔ اس صورت میں نئے کینوں کی تخم ریزی موقوف ہو جائے گی اور پرانے قصے بھول جائیں گے، اور لوگ باہمی محبت اور مصالحت کی طرف رجوع کریں گے۔ اور جب سرحد کے وحشی لوگ دیکھیں گے کہ قوموں میں اس قدر باہم انس اور محبت پیدا ہو گیا ہے، تو آخر وہ بھی متاثر ہو کر عیسائیوں کی ایسی ہی ہمدردی کریں گے جیسا کہ ایک مسلمان اپنی بھائی کی کرتا ہے۔ اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ اگر پنجاب اور ہندوستان کے مولوی در حقیقت مسئلہ جہاد کے مخالف ہیں تو وہ اس بارے میں رسالے تالیف کر کے اور پشتو میں ان کا ترجمہ کرا کر سرحدی اقوام میں مشتہر کریں۔ بلا شبہ ان کا بڑا اثر ہوگا، مگر ان باتوں کے لیے شرط ہے کہ سچے دل اور جوش سے کارروائی کی جائے، نہ نفاق سے۔ والسلام، المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد مسیح موعود عفا عنہ از قادیان، المرقوم 22 مئی سن 1900۔